دوستوں سے ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتا ہے، پڑوسیوں سے ہوتا ہے، ساتھ کاروبار کرنے والوں سے ہوتا ہے، ایک ہی فیلڈ کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اتنا مردود ہے شیطان، عالم دین کو عالم دین سے حسد کروا دیتا ہے، نعت خواہوں کو نعت خواہ سے حسد کرا سکتا ہے۔ جب نبیوں کے بچوں کو حسد کروا دیا تو میں اور آپ کیا چیزیں؟ یاد رکھیے۔ اب سوال میرا یہ ہے، ٹیسٹ، پہلا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی آپ کے سامنے اس کی تعریف ہوتی ہے آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں یار کسی اور کی بات کرو نا، کیوں اس کا ذکر کر رہے ہو؟ تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو بڑا برا لگتا ہے، یار یہ پھر اور آگے بڑھ گئے، ایک دکان تھی، 2 دکانیں، ایک فیکٹری تھی، دوسری فیکٹری پہ لگا دی، پاکستان سے باہر بھی بزنس شروع کر دیا، اچھا یورپ کا بھی اس کا ویزا لگ گیا، ایک اور گاڑی لے لی، اچھا اور مشہور ہو گیا، ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، آج ساری دنیا میں سے جان رہے ہیں۔ اگر آپ کو پرابلم ہے اس کی ترقی سے۔ تیسرا اور آخری ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب اس کا نقصان ہوتا ہے، جب اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اس کی گاڑی لگ جائے یا فیکٹری میں آگ لگ جائے یا وہ بدنام ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ کو دل میں خوشی ہوتی ہے، یار یہ ہوا کام، مزہ آ گیا۔ اپنے دل میں بندہ افسوس کرے کہ اتنا برا دل ہے میرا کہ کسی مسلمان کا نقصان ہوا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، جو کسی کا برا سوچتا ہے اس کا ہی برا ہوتا ہے۔ یہ حسد کی میں نے آپ کو یوں سمجھی کہ 3 ٹیسٹ بتا دیے۔ اگر آج دل میں خیال آ رہا ہے نا کہ ہاں یار فیملی میں یا دوستوں میں یا کلیج میں کوئی ہے ایسا جس کی تعریف اچھی نہیں لگتی، جس کی بربادی کا دل چاہتا ہے، اب سمجھو کہ ڈائیگنوز ہو گئی ہے۔ اب علاج کیا ہے اس کا؟ سب سے پہلا علاج، سبحان اللہ، یہ ہر بیماری کا علاج ہے، جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماری کا بھی علاج ہے، اور وہ ہے دعا۔ اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، حسد بھی نکال دے، تکبر بھی نکال دے، اے اللہ عجب بھی نکال دے، ریاکاری بھی نکال دے، اے اللہ مسلمانوں کو کینہ بھی نکال دے۔ رو رو کے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، وہ کریم ہے، نگاہ رحمت فرمائے گا، یہ دل صاف ہو جائے گا۔ یہ پہلا علاج۔ دوسرا علاج جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے، انجیکشن کی جو تکلیف دیتا ہے نا، یہ سمجھ لو کہ انجیکشن بتا رہا ہوں۔ آپ کو جس سے حسد ہو گیا نا، آپ اس کو تحفہ دیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ پہلے ہی اچھا نہیں لگتا، آپ کہہ رہے ہیں اس کو تحفہ دیں؟ ہاں، کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے، تحفہ دو گے محبت بڑھے گی۔ ایک آخری علاج ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کو کسی کی دولت سے پرابلم ہے، یار یہ پیسے والا ہو گیا میں غریب، پرابلم ہے نا، آپ اس کی دولت کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کی دولت میں اور برکت دے۔ آپ کی کسی کی شہرت سے پرابلم ہے، یار اتنا مشہور ہو گیا، آپ اس کی عزت کے لیے دعا کریں، اللہ اس کی عزت میں اور برکت دے۔ آپ کو کسی کے چہرے سے پرابلم ہے، یار اتنا خوبصورت، آپ اس کی حسن کے لیے اور برکت کی دعا کریں۔ ہے مشکل، جب آپ دعا کریں گے نا آپ کو لگے گا دل پر بڑا بھاری پڑ رہا ہے، یہی تو علاج ہے۔ لیکن ہوگا کیا اینڈ آف دا ڈے، جب کوئی آ کر آپ کو خبر دے گا نا یار وہ اور ترقی کر گیا، اس کا کاروبار اور بڑھ گیا، آپ کے دل سے جواب آئے گا میں بھی تو دعا کرتا تھا اس کے لیے، بڑھنا ہی تھا، اللہ کی رحمت سے اور بڑھ گیا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی کسی مسلمان کی ترقی کی خبر ملے نا آپ نے یہی کہنا یا اللہ اسے اور ترقی دے اور مجھے بھی ساتھ دے دے، میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ آج تو پرابلم یہ ہے کہ ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ روز ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ کوئی دوست آ کر کہے نا نئی گاڑی لیے، اچھا بھائی دکھاؤ صحیح کون سا ماڈل ہے، یہ والا ماڈل ہے، اچھا ذرا مٹھائی تو کھلاؤ، مٹھائی بھی کھا لیں گے، جیسے ہی باہر نکلیں گے سود کے پیسوں سے لیے۔ اپنے گھر میں کسی نے دعوت کی، شاندار دعوت، نیا گھر بنایا، بریانی بھی کھائی، کھانا بھی کھایا، جیسے ہی باہر نکلے 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا۔ یار تمہیں پرابلم کیا؟ اللہ اسے ترقی دے رہا ہے، ہم کیوں تکلیف میں آتے ہیں کسی کی نعمت پر؟ خوش ہونا سیکھو، آپ خود پرسکون ہو جاؤ گے، آپ خود ریلیکس ہو جاؤ گے۔